ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ سورۃ ہود کے اخیر میں جہاں 6-7 پیغمبروں کا واقعہ بیان ہوا اور ان کے ناکارہ قوموں کے عذاب کے واقعات بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، ایسے سیدھے ہو کے رہیے جیسے آپ کو کہا جا رہا ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ سیدھے ہوئے ہیں توبہ کر چکے ہیں وہ بھی سیدھے رہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، ادھر ادھر نہ ہونا، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت پر فضائل قرآن ترمذی اور تفسیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس زمانے میں 60-61 سال تک کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، اور حضرت کے داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید ہوئے۔ راویان حدیث کہتے ہیں مشکل سے 19 بال سفید ہو۔ تو حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت شبت یا رسول اللہ، حضرت بڑھاپا کچھ جلدی نہیں آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، سورۃ ہود جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جس میں معذبین کے واقعات ہے کہ قوم نوح نے نافرمانی کی، اللہ نے ان کو غرق کیا۔ قوم عاد نے نافرمانی کی، اللہ نے ان کو نیست و نابود کیا۔ سمودیوں نے سرکشی کی، اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ لوط علیہ السلام کے لوگ نافرمان نکلے، اوپر سے نیچے پھینک دیے گئے۔ شعیب علیہ السلام کے لوگ غلط کار تھے، تباہ کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون اور ان کے زمانے کے باغی و سرکش تہ و بالا کیے گئے۔ یہ واقعات جب میں پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں تو صدمات بڑھتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، حضرت آپ ایسا سیدھا ہو کے رہیے جیسے آپ کو کہا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انقضت ظہری، میری کمر توڑ دی اس آیت۔ اللہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ بالکل سیدھا رہیے۔ انبیاء علیہ السلام تو اللہ کے احکام کے فرمان بردار ہوتے ہیں، اور پھر آپ کا مقام اور مرتبہ تو سب میں نرالا ہے۔ فارسیان کہتے ہیں کہ مقرباں را بیش بود حیرانی، مقام اور مرتبہ جتنی عظیم تر ہوتی ہے اس قدر احتساب بھی مضبوط ہوتا ہے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔